Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین مکرم، قضا نماز پڑھنے کا انتہائی آسان طریقہ آج کی اس ویڈیو کلپ کے ذریعے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اس ویڈیو کلپ میں ہم بیان کریں گے کہ قضا نماز کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے، قضا نماز کس وقت پڑھ سکتے ہیں اور کون سا ایسا وقت ہے کہ جس میں قضا نماز کا پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کافی سارے لوگوں کو اس مسئلے کا علم نہیں کہ قضا نماز کس وقت میں پڑھنا جائز نہیں ہے. اسی طرح ایک دن میں کتنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں اور کون سی قضا نمازیں پڑھنی ہوں گی اور کون سی نہیں پڑھنی ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ قضا نماز میں جو تخفیف ہے، یعنی کہ علماء کرام نے شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے زیادہ قضا نماز والوں کے لیے ایک رعایت بیان کی ہے، وہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس تخفیف کا فائدہ اٹھا کر آپ اپنی قضا نمازوں کو کیسے ادا کر سکتے ہیں. ہمیں اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل واچ کر لیتے ہیں تو قضا نماز کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جتنے بھی کوئی سوالات ہیں انشاءاللہ العزیز وہ بالکل کلیئر ہو جائیں گے. تو سامعین مکرم، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات مجھے دکھایا گیا کہ ایک شخص لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس کے اوپر بھاری بھرکم پتھر لے کر اس کے سر کے اوپر پٹخ دیتا ہے، یعنی وہ اوپر سے اس پتھر کو چھوڑتا ہے تو وہ پتھر آ کر نیچے لیٹے ہوئے شخص کے سر کے اوپر لگتا ہے اور پھر اس پتھر کی وجہ سے اس شخص کا سر کچل دیا جاتا ہے. یہ سلسلہ مسلسل جاری و ساری ہے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، کیا جبرائیل یہ بتا کہ یہ شخص کون ہے اور اس نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کی اتنی زیادہ اسے سخت سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، یہ وہ شخص ہے جو نماز کو سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا تھا، اس لیے اس کو نماز چھوڑنے کی سزا دی جا رہی ہے اور پھر قیامت تک یہ اس سزا میں مبتلا رہے گا. تو سامعین مکرم، ذرا یہ سوچیں کہ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ انجانے میں نماز چھوٹ گئی، یعنی کہ سوئے ہوئے تھے، آنکھ نہیں کھلی، یا پھر کسی کام کاج میں اتنا مصروف تھے کہ ذہن میں نماز کا وقت یاد نہیں رہا، بھول گئے، یہ الگ بات ہے. لیکن وقت بھی ہو اور پھر جان بوجھ کر نماز قضا کر دیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس وقت نماز کی قضا کرنے کے ساتھ ساتھ پھر توبہ کرنا بھی لازمی ہے. تو اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ کریم ہم سب کو وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین مکرم، آپ یہ سمجھیے کہ قضا نماز کیسے پڑھنی ہوگی. اس میں سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے کہ قضا نماز کی نیت کیسے کریں. تو جس کی بہت ساری نمازیں قضا ہیں، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سی نماز کب قضا ہوئی ہے، تو وہ شخص اپنی نیت اس طرح سے کرے گا. اگر وہ فجر کی نماز ادا کر رہا ہے تو وہ اس طرح سے نیت کرے گا کہ میں نیت کرتا ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر کی نماز کی. اب جب وہ یہ نماز قضا کر لے گا تو یہ اس کے ذمہ سے ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آنے والی جو نماز ہوگی وہ پھر اس کی سب سے پہلے والی قضا ہونے والی نماز بن جائے گی. تو اس طرح سے آپ نے نیت کرنی ہے کہ سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی ظہر نماز کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اور اسی طرح وتر نماز کی، واسطے اللہ تبارک و تعالی کے منہ میں قبلہ کی طرف اللہ اکبر. تو سامعین مکرم، یہ تو تھا طریقہ نیت کرنے کا، قضا نماز کی نیت کیسے کرنی ہے. اب یہ سمجھیں کہ کس وقت میں آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اور کس وقت میں قضا نماز کا پڑھنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ اکثر لوگوں کو اس مسئلے کا علم ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیے، 3 مکروہ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں آپ قضا نماز یا پھر کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. ان میں پہلے نمبر پر ہے طلوع آفتاب، یعنی کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو یہ 15 سے 20 منٹ کا وقت جو ہے یہ مکروہ ہوتا ہے
اس میں کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے زوال کا وقت، یعنی کہ جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، نہ دائیں طرف مائل ہوتا ہے نہ بائیں طرف، اس وقت بھی 15 سے 20 منٹ کے دورانیہ میں کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی 15 سے 20 منٹ کا دورانیہ ہے، اس میں بھی کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ان 3 مکروہ اوقات کے علاوہ جب چاہیں آپ اپنی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا آپ فجر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل فجر کی نماز کے بعد بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح عصر سے پہلے اور عصر کے بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا عصر کے بعد قضا نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جی ہاں، عصر کی نماز کے ادا کر لینے کے بعد قضا نماز کا پڑھنا بالکل جائز ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ عصر کے بعد آپ قضا نماز تو پڑھ سکتے ہیں مگر نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ قضا نمازیں جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مغرب کے بعد اور پھر عشاء کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک جتنی بھی قضا نمازیں آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ سمجھیں کہ ایک دن میں کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں قضا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جتنی بھی قضا نمازیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی یا قید ہرگز نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ ایک دن کی ہی قضا نمازیں پڑھیں گے، اس سے زیادہ نہیں، بلکہ اگر آپ چاہیں تو 50 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ جتنا زیادہ جلدی ہو سکے آپ اپنی قضا نمازیں ادا کر کے اپنے ان فرائض سے بری الذمہ ہو جائیں۔ ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ قضا نماز کون سی پڑھنی ہوتی ہیں؟ فرض پڑھنے ہیں یا سنتیں بھی قضا پڑھنی ہوں گی؟ تو اس حوالے سے بھی یاد رہے، قضا نماز صرف فرض اور واجب کی ہوتی ہے، سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہے۔ اب ایک دن کی جو قضا نماز کی رکعتیں بنتی ہیں وہ ٹوٹل 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ 2 رکعت فجر کے، 4 رکعت ظہر کے فرض، 2 اور 4 6 ہو گئے، اسی طرح 4 عصر کے فرض، 6 اور 4 10 ہو گئے، 3 مغرب کے فرض، 3 اور 10 13 ہو گئے، 4 عشاء کے فرض، 4 اور 13 17 ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ 3 رکعت وتر ملا کر ٹوٹل 20 رکعتیں قضا نماز کی ایک دن کی بن رہی ہیں۔ اب یہ سمجھیں کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، لیکن اب اسے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، وہ اپنی ان قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب سے بالغ ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک جتنی بھی قضا نمازیں ہیں انہیں وہ کاؤنٹ کر لے، گن لے، اس کے بعد ان کو یک کے بعد دیگرے ادا کرنا شروع کر دے۔ لیکن اگر اسے یہ یاد نہیں کہ وہ کب بالغ ہوا تھا، تو پھر اس کے متعلق علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ اگر تو مرد ہے تو پھر وہ 12 سال سے، اسی طرح اگر عورت ہے تو وہ 9 سال سے اپنی بلوغت کا اندازہ لگائے، اور پھر اس حساب سے اب تک جتنی بھی اس کے ذمے قضا نمازیں مر رہی ہیں وہ انہیں شمار کرے، پھر ان کو ادا کرنا شروع کر دے۔ اب یہ تو تھا مسئلہ کہ قضا نمازیں کیسے کاؤنٹ کرنی ہوں گی۔ اب آخری بات وہ یہ سمجھیے کہ اگر کسی شخص کی بہت ساری قضا نمازیں ہیں، یعنی کہ اگر کسی شخص کی 1 سال کی، 1.5 سال کی، 2 سال کی قضا نمازیں ہیں، وہ اب انہیں ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اتنی زیادہ قضا نمازوں کا سوچ کر اس کا دل مائل نہیں ہو رہا، تو اس بندے کے لیے علماء کرام نے ایک تخفیف بیان کی ہے کہ ایک رعایت ہے، وہ اس رعایت کا فائدہ اٹھا کر اپنی ان قضا نمازوں کو پڑھ سکتا ہے۔ ویسے تو افضل یہی ہے کہ جس طرح سے مکمل نماز پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے ہی مکمل نماز قضا کرے، مگر اس بارے میں علماء کرام نے چند ایک تخفیفیں بیان کی ہیں کہ ان تخفیفوں کا فائدہ اٹھا کر وہ بندہ اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے۔
اب وہ تخفیفیں کون کون سی ہیں؟ ان میں پہلی تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں جو 3 بار تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو یہاں پر 3 مرتبہ کی جگہ وہ 1 مرتبہ پڑھ لے۔ اسی طرح سجدے میں بھی 3 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، تو اس میں بھی 3 مرتبہ کی بجائے 1 مرتبہ پڑھ لے تو کافی ہوگا۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہوگا کہ جب مکمل رکوع میں جھک جائیں تو اس کے بعد پھر 1 بار تسبیح پڑھیں اور پھر تسبیح مکمل پڑھنے کے بعد سر رکوع سے اٹھائیں۔ اسی طرح سجدے میں بھی اطمینان سے جب پہنچ جائیں تو اس کے بعد پھر تسبیح شروع کریں اور تسبیح مکمل پڑھنے کے بعد سجدے سے سر اٹھائیں۔ اس چیز کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی رکوع کی طرف جھکنے ہی والے تھے اس کی تسبیح پڑھ لی، اور اسی طرح سجدے میں پہنچنے ہی والے تھے اس کی تسبیح پڑھ لی، تو اس طرح سے پھر وہ رکوع اور سجود کے جو فرائض ہیں وہ ادا نہیں ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ جب ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہہ کر وہ رکوع میں چلا جائے تو یہ بھی کافی ہوگا۔ یعنی کہ جس طرح سے 4 رکعت فرض نماز ہے ظہر کی، عصر کی، یا اسی طرح 3 رکعت مغرب کے، 4 رکعت عشاء کے فرائض ہیں، تو ان میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بجائے 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، رکوع میں چلا جائے تو یہ کافی ہوگا۔ تیسری تخفیف یہ ہے کہ جب ہم آخری قعدہ میں بیٹھتے ہیں، یعنی کہ نماز مکمل کرنے کے لیے التحیات میں بیٹھتے ہیں، تو اس میں تشہد پڑھنے کے بعد درود پاک اور دعا پڑھتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جس کی بہت زیادہ قضا نمازیں ہیں وہ جب آخری قعدہ میں تشہد کے لیے بیٹھے تو وہ التحیات پڑھنے کے بعد، یعنی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ پڑھنے کے بعد مکمل درود پاک اور دعا پڑھنے کے بجائے صرف اتنا پڑھ لے اللہم صلی علی محمد و آلہ، اتنا درود پاک پڑھنے کے بعد وہ سلام پھیر لے تو اس کی نماز درست ادا ہوگی۔ اسی طرح چوتھی تخفیف یہ ہے کہ جب نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت پڑھنے کے بجائے آپ یہ دعا پڑھ لیں اللہم اغفر لی یا پھر ربنا اغفر لی، یہ دعا پڑھ کر آپ رکوع میں چلے جائیں تو یہ دعا بھی دعائے قنوت کے لیے کافی ہوگی اس وقت جب آپ کی قضا نمازیں بہت زیادہ ہیں۔ تو سامعین مکرم، ان تخفیفوں کے ساتھ جو ہے آپ اپنی قضا نماز کو مکمل کر کے آپ کے ذمے جتنی بھی قضا نمازیں ہیں ان سے بری الذمہ ہو جائیں تاکہ کل قیامت والے دن اللہ کے حضور آپ شرمساری سے بچ سکیں۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔